عدالت میں ظہیر اور شبیر جب آ رہے تھے اپنی ضمانت کے لیے، یہ تب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم ایڈوکیٹ رابعہ امجد، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا فیصلہ آ گیا ہے۔ 29 اکتوبر ظہیر اور شبیر کی ضمانت پہ فیصلے کرنے کا دن تھا، اور کل کے دن جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ظہیر اور شبیر کی ضمانت خارج کرنے کی درخواست انہوں نے کی تھی جبران ناصر نے، جو کہ مہندی قاضی، اس کی نوٹسز جاری ہو چکے تھے۔ 29 اکتوبر کو اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کاپی، جو کہ نان بیلیبل وارنٹ اور اریسٹ کا وارنٹ کی اپلیکیشن دی گئی تھی جبران ناصر کی طرف سے، اور اس پہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا اور ان سب کو مفرور قرار دے دیا تھا اور ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ اس میں پولیس تسلی بخش جواب نہیں دے سکی، رپورٹ نہیں پیش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سے پولیس جا چکی ہے لاہور، لیکن نور بی بی بھی گرفتار نہیں ہوئی، اور کل کے دن رپورٹ جمع کرانی تھی جس پہ اس نے کہا کہ ابھی گرفتاری نہیں ہوئی، جس سے کورٹ کو یہ تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ لیکن کل ظہیر اور شبیر اپنی ضمانت بڑھانے کے لیے تو انہوں نے وہاں پہ قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ پورے عدالت میں ان کی قسموں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ منتوں منادوں پہ آ گئے تھے، قسمیں کھانوں پہ آ گئے تھے کہ ہماری ضمانت کو کینسل مت کیا جائے۔ جب جبران ناصر نے کورٹ کو جو لاسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے ساری اپلیکیشن میں جتنے بھی اس کے میسیجز تھے، اس نے دھمکیاں میں میسیجز کیے تھے، وہ سارا ڈیٹا جب شیئر کیا عدالت میں جمع کرا دیا تھا لاسٹ ہیئرنگ پہ، جس میں ظہیر نے مہندی قاضی کو دھمکیاں دی تھی کہ ایک بیٹی تو گئی، باقی دو کا سوچو، اور مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ تو اب دعا ذرا کیس کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، کل ظہیر نے ایڈمٹ کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے کہ وہ میسیجز اس نے بھیجے تھے اور اس سے غلطی ہوئی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اس اعتراف کر چکا تھا، اور اس کے بعد وہ منتیں کر رہا تھا کہ میری ضمانت منسوخ نہیں کی جائے، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اور کل کی سنوائی میں جبران ناصر نے اسی پہ پوائنٹ ریز کیا اور اسی پہ ایشو کیا کہ یہ باہر اگر ضمانت اس کی رہی تو یہ اسی طرح ہراس کرتا رہے گا، جس کی گواہی چائلڈ پروٹیکشن اور MIT کی رپورٹ بھی جمع ہو گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے خود دھمکیاں میں میسیجز دیکھی ہیں۔ مہندی قاضی پیش ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ، سارے اس کی میسیجز عدالت میں رپورٹ جمع کرائی، عدالت میں ثبوت دیے، آڈیو اور پیغامات جو اس نے بھیجے تھے۔ کل پھر ظہیر نے اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن ان کی منسوخی جو ہے اس کا فیصلہ ابھی آئے گا۔ کل عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، عدالت فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اس کی ضمانت کے۔ آپ دکھاتے ہیں آپ کو کل کے ایکسکلوسیو مناظر جب عدالت میں ظہیر اور شبیر اپنی ضمانت کی ہیئرنگ کے لیے آئے تھے، تو چلتے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ کل احاطہ عدالت کی آپ نے مناظر دیکھے۔ اب گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے، ڈیڈ لائن بھی آ چکی ہے۔ نور بی بی کی اور جتنے بھی مفرور ملزمان تھے ان سب کی گرفتاری کا سندھ پولیس کو آرڈر دے دیا گیا ہے۔ عدالت کے فیملی جج کے پاس کیس چل رہا تھا مہندی قاسمی کا کسٹڈی کا، اس پہ کی درخواست پہ کل فیصلہ آ چکا ہے، لیکن باقی سب جو فیصلے ہیں وہ اب سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع ہو چکی ہے، اور اب تمام فیصلے سندھ ہائی کورٹ رپورٹ کے بعد ہی آئیں گے۔ ظہیر کی جو ملاقات کی درخواست ظہیر نے کی تھی وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ عدالت نے یہ MLO کے بعد اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ بچی کم سن ہے، اور اس وجہ سے وہ ظہیر سے اب نہیں مل سکتی۔ کمسل بچی کا MLO جو رکوانے کی کوشش کی تھی ظہیر نے، عدالت نے اس کو خارج کر دیا تھا اور MLO ہو گیا، اور بچی کی عمر بھی پتہ لگ چکی ہے۔ عدالت کا فیصلے کے مطابق ظہیر ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن کل جو ظہیر کی کمسن مغویہ سے ملاقات کے درمیان جبران ناصر آ گئے تھے، اور انہوں نے عدالت کو MLO رپورٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کا کہا کہ ظہیر کا اب مغویہ کمسن بچی سے ملنا نہیں بنتا، کیونکہ MLO میں رپورٹ میں واضح ہو چکا ہے کہ بچی کی عمر جو ہے ابھی کم ہے، جبکہ
UK ट्रायल कोर्ट ने मेहंदी काज़मी को हर महीने की 1 और 16 तारीख को बच्ची से मिलने की इजाज़त दे दी है। ज़हरा काज़मी से बाप साइमा काज़मी, उनकी बहनें उससे हर महीने की 2 तारीखें 1 तारीख और 16 तारीख को मुलाकात कर सकती हैं। ट्रायल कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका हुआ है, जिसके बाद अदालत ने ज़हीर को कमसिन मंगविया से मिलने की इजाज़त नहीं दी। अब इसके आगे जो कल की फाइंडिंग्स थी ज़हरा काज़मी का सच कि ज़हरा काज़मी की माहिर नफ्सियात से जो मुलाकातें होती रहीं, माहिर नफ्सियात के साथ जितनी मुलाकातें शुरू हो गई थी उसमें ज़हरा काज़मी ने क्या बातें बताईं, वो सारी बातें अदालत में कल रिपोर्ट बना के खातून जज ने पेश कर दी हुई है। खातून जज की रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है और माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है। अभी माहिर नफ्सियात की जो रिपोर्ट है वो आज के दिन पेश की जाएगी। रिपोर्ट क्या कहती है उसके एक चीदा नकात जो है वो हम आपको उसके साथ शेयर करते हैं। फैसला क्योंकि महफूज कर दिया गया है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़हरा काज़मी बहुत रोई और काफ़ी रोती रही और उसके बाद उसने जो चंद बातें की जो कि अभी तक लीक आउट हुई है, रिपोर्ट आज आएगी तो उसके बाद डिटेल बताएंगे। लेकिन ज़हरा की ज़बानी जो बातें अभी माहिर नफ्सियात ने शेयर की हैं मीडिया में वो ये हैं कि उसने कभी भी ज़हीर का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मा के साथ कभी भी ज़हीर का जिक्र नहीं किया। ज़हीर शबीर के हुक्म पे मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता था। ज़हरा काज़मी ज़हीर के चंगल में कब और कैसे फंसी, ये सारी होलनाक दास्तान उसने माहिर नफ्सियात के साथ शेयर की हैं, जिसकी रिपोर्ट माहिर नफ्सियात ने कल की अदालत में पेश कर दी हुई है, जमा करा दी हुई है। कमसिन बच्ची ने बहुत ट्रॉमे से गुजरी है, बहुत मुश्किल हालात में से गुजरी है और उस पर दिमाग पे बहुत बुरा असर है, जिसकी वजह से वो बहुत रोई और उसने हर एक चीज़ बयान की। इस रिपोर्ट की डिटेल आज अदालत में पता लगेगी। सिविल जज की साहिबा साथ कहीं थी रिपोर्ट के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ज़हरा काज़मी बहुत खुश थी, माँ बाप से मिलना चाहती थी, बहुत अच्छा खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। ज़हरा काज़मी वालिदैन से मिलने का इंतज़ार कर रही थी और मैंने उससे पहले सेपरेटली जाके पूछा था कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हो। जब उसने ज़हरा काज़मी ने हामी भरी तो और वो बहुत खुशी से अपने वालिदैन और अपनी बहनों से मिली तो उसकी मुलाकात करवाई। ये थी दुआ ज़हरा केस की तमाम तफसील। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।